عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے جیسے الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں بلکہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی بہت سی شخصیات بہت سے اداروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے سب کو کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نہیں آنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو ابھی تک ٹکٹ بھی اناؤنس نہیں کیے لیکن یہ ایک بہت زیادہ خوف ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ بہت سی آئینی اور انتظامی عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے کوئی تبدیلیاں کریں گے یہ سب سے بڑا خوف ہے جس کی وجہ سے کوئی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا دیکھیں صدیق پہلے تو آپ کی میں دلیری کو اپنی سارے کارکنوں کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں بہت شکریہ سر جس طرح آپ کو اٹھایا گیا اور صرف اس لیے کہ آپ میں وہ جرت ہے سچ بولنے کی اور سٹینڈ لینے کی اور اس کے لیے آپ کو انہوں نے کوشش کی ڈرانے دھمکانے کی جو ان کا طریقہ ہے وہ جو کالی ویگو آ جاتی ہے اور اس کے بعد اٹھا لیتے ہیں رات کو دیکھیں میں سارے سسٹمز دنیا کے دیکھے ہوئے ہیں کامیاب سسٹم وہ ہیں جدھر ادارے مضبوط ہیں ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب اداروں کے اندر میریٹوکریسی ہوتی ہے اور اداروں کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی تو یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا ہم ادارے مضبوط کریں گے سارے ادارے ہیں یعنی عدلیہ کا ادارہ ہے فوج کا ادارہ ہے بیوروکریسی ہے پولیس ہے ان سارے اداروں کو جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا بہتر ملک چلے گا اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے کوئی عمران خان بڑے بدلے لے گا ہوئے تو بڑے بڑے غلط کام ہیں ہمارے دور میں جو ایک سال میں ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیے وہ تو بہت ہے لیکن میں آج آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے کوئی بدلے نہیں لینے لیکن ہم نے انصاف قائم کرنا ہے ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے ہم وہ پارٹی ہے جو اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہی ہم نے یہ ملک کو یہ جو جس دلدل میں پھنس گیا ملک اس کو نکالنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں جو میں آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں حقیقی آزادی آتی کیسے ہے جب لوگوں کو انصاف ملتا ہے جب ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق کو ان کے انصاف کا نظام اس کی تحفظ کرتا ہے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں یہ نہیں بدلے لینے کی پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کا قانون سے اوپر کوئی نہ ہو کوئی آ کے ملک چوری کرے اور کیونکہ وہ طاقتور ہے وہ این آر او نہ لے لے اپنی ساری چوری معاف کروا لے کیونکہ وہ طاقتور ہے یہ سسٹم کے خلاف ہماری جنگ ہے اور یہی میری تحریک آج سے 27 سال پہلے تھی کہ انصاف کی تحریک مطلب رول آف لا تو ہمارا تو یہ مقصد ہے جی السلام علیکم عمران خان صاحب بیرسٹر احتشام امیر الدین ہیر اینکر پرسن سنو ٹی وی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ خود کو سفیر کشمیر کہتے تھے اور 5 اگست 2019 کے بعد ریاست پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ریووک کیا اس کے بعد سے ابھی تک پاکستان کے یا اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 8 سال میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر خارجہ اس نے بھارت کا دورہ نہیں کیا لیکن ہمیں خبر ہی ابھی آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں ریاست پاکستان کے وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے فورن منسٹر کے اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی جو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا آئی ایم آسکنگ دس کوشچن آئی نو دیر آر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھوں جی دیکھیں احتشام ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے اس کے اوپر پھر وہ
फैसले करती है कि क्या ये मैं नजरिए के मुताबिक ए प्लान करूं या बी करूं या सी करूं, क्योंकि वो नजरिया आपका रोड मैप होता है। अब पाकिस्तान एक नजरिए के मुताबिक एक मुल्क बना था, इस्लामी फलाई रियासत। उसमें हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों से, हमारे बड़ों ने वादा किया था कि हम एक वो मुल्क बनाएंगे जिसमें अदल और इंसाफ होगा, जिसमें इंसानियत होगी, जिसकी आजाद फॉरेन पॉलिसी होगी, क्योंकि वो सॉवरन होगा। ये याद रखें, सॉवरन पाकिस्तान बनाने के लिए, नहीं तो हम अंग्रेज की भी गुलामी तो कर रहे थे, हमने इसलिए आजादी ली ना। अब ये जो बिलावल का जो टूर है हिंदुस्तान का, इसको मैं अब कैसे देखता हूं? मुझे ये जो शक है और खौफ है कि इन जो ये मौजूदा गवर्नमेंट में बैठे हुए, इनका कोई नजरिया नहीं है। जिन लोगों ने इस मुल्क से अरबों डॉलर चोरी करके मुल्क से बाहर ले गए हों, उनका नजरिया पाकिस्तान का नहीं होता, उनका नजरिया होता अपना पैसा बचाना। अब वो पैसे बचाने के लिए सारी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, इनके 10 सालों में नवाज शरीफ के और आसिफ जरदारी के 8 से लेकर 18 तक 400 ड्रोन अटैक से ज्यादा हुए पाकिस्तान में। इन दोनों को पता है कि ड्रोन अटैक सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन है। यह कभी हुआ ही नहीं है कि जिसके लिए आप जंग लड़े वही आपके ऊपर मुल्क में बमबारी कर रहा है। और वो जो लोग बेकसूर लोग मरते थे, वो